السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں، جو کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی میرڈ لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اچھی گزرے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اس کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ تو اسی کے اوپر میں آج سائیکالوجیکلی کون سے ایسے اسٹیپس ہیں، اگر ان کو آپ فالو کریں تو آپ اپنی خوشگوار زندگی بنا سکتے ہیں اپنے میرڈ لائف کو۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ اگر آپ واقعی ہی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ٹھیک ہو، آپ جو ہسبینڈ وائف ہیں بالکل اگر ٹھیک نہیں چل رہی زندگی تو ٹھیک ہو جائیں اور سارے مسئلے سالو ہو جائیں، اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کچھ آپ کو یہ کہوں گی کہ جب بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے میرڈ لائف میں کسی ایک پارٹنر کی طرف سے، تو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اسی کا اور مقابلہ کرتا ہے اور غصہ دکھانا شروع ہو جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ، یعنی اگر اس نے ایسے کیا ہے تو میں بھی کروں گا۔ تو ایسے کرنے سے تو کبھی آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کہیں پر لکھ کے رکھ لیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور چیزیں کرنے کا اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو۔ اگر ایک غلطی کر رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزرے، ٹھیک ہو جائیں ہم ایز اے فیملی، تو پھر آپ کو کچھ برداشت کرنا پڑے گا اور کچھ سٹیپس کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا بالکل۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی تو آپ نام سے ہی غلط ہے، مطلب غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ نام سے ہی ٹھیک نہیں ہے، مطلب ہے ہی غلط ہے وہ۔ تو وہ اس کو درست جب سمجھ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ٹھیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور غلط فہمی کے اوپر آپ اتنے اور مسئلے بنا لیتے ہیں۔ اس لیے غلط فہمی جب بھی کسی کے بارے میں ہو تو آپ کو بات کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے ایک دوسرے سے، تو پھر ہی جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ جب تک آپ بات نہیں کریں گے اور غلط فہمی پر ہی اپنا سب کچھ خراب کر دیں گے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں کچھ سٹیپس آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، ون بائی ون میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گی، اور آپ نے چاہیں تو اس سٹیپس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے جو پارٹنر ہے، اگر اپنی وائف کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ میں ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جن کی وائف جو ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی یا ان کو پسند نہیں کرتی، یا اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لائف ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی وائف کو آپ سلام کریں۔ مطلب ہمارے میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو سلام نہیں کیا جاتا، باہر سے کوئی آئے یا ہم کہیں پر جائیں تب سلام کرتے ہیں۔ ارے گھر میں جو رہتے ہیں ان کو بھی تو سلامتی کی ضرورت ہے، ان کو بھی سلام کریں، اس سے بہت مدد ملتی ہے آپ کے حالات ٹھیک کرنے میں۔ سب سے پہلے سلام کریں۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے اس میں آپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں۔ ہم باہر جاتے ہیں، لوگوں کے لیے بنتے سنورتے رہتے ہیں، لیکن گھر جو ہمارا پارٹنر ہوتا ہے، جس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے سامنے ٹھیک اپنے آپ کو رکھیں، خوبصورت لگیں، تاکہ اس کا دل کرے آپ کو دیکھنے کا، آپ کی طرف وہ متوجہ ہو۔ اس کے بعد جب بھی آپ اپنی بیوی کو بلائیں، اس کے نام سے بلائیں، اس کا نام لے کر بلائیں، ایسی بات نہ کریں، اس کا نام لے کر بلائیں۔ اس سے بھی بہت ہیلپ ملتی ہے سائیکالوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد ہے کہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی پھول، کوئی گفٹ ضرور کریں۔ اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کرتی، نہیں آپ کے ساتھ آپ کو پسند کرتی، پھر بھی آپ دیں اس کو۔ اگر وہ نہیں لے رہی تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ کی طرف نہیں اٹریکٹ نہیں کر رہی، تو پھر آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو ہوگا، تو شروع میں ایسا ہوگا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کی چھوٹی موٹی کسی بات پر، یا اس کے کوئی کپڑے اچھے لگے ہوں اس کو، تو آپ تعریف ضرور کر دیں۔ تھوڑا بہت اس طرح کے الفاظ کہیں تاکہ اس کا دل جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو اور نرم ہو اس کا دل۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی
پیٹ ضرور رکھیں. کوئی بلی رکھ لیں، کوئی ڈاگ رکھ لیں، لیکن ڈاگ جو ہے وہ ایز اے مسلم ہمیں اجازت نہیں ہے. کتا گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اگر رکھوالی کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں. اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہوں گی. آپ کوئی بلی رکھ لیں، کوئی پیرٹ رکھ لیں، کوئی اور برڈ رکھ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی پیٹ ضرور رکھیں، کیونکہ جن گھروں میں ٹینشنس ہوتی ہیں ان گھروں میں مرغیاں رکھ لیں، آپ کچھ بھی رکھ لیں. جن گھروں میں ٹینشنس ہوتی ہیں، ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے، ان گھروں میں پیٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو پیٹ ہے یہ ڈائیورٹ کرتا ہے ٹینشنس کو. یعنی آپ صرف ٹینشنس، اگر کچھ بھی نہ آپ پیٹ نہ ہو آپ کے گھر میں، آپ صرف ان ٹینشنس کے بارے میں سوچیں گے ہر وقت، صبح شام ٹینشنس کے بارے میں. لیکن اگر آپ کوئی تیسری مخلوق ہوگی آپ کے گھر میں تو آپ کا ٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہو جائیں گی اس چیز کی طرف. اس کے بعد ہے جی، آپ نے ان کی فیملی میں سے اگر کوئی رشتہ دار آپ کے گھر میں آئے، کوئی گیسٹ آئے، تو آپ بے شک آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ ان گیسٹ کے ساتھ، ان کے بہن بھائی، ان کی فیملی کے ساتھ بہت ہی اچھے بن کے رہیں، بہت ہی اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ، اچھے طریقے سے پیش آئیں، تاکہ وہ جو اس کی فیملی ہے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ تمہارا پارٹنر تو بہت اچھا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. جب وہ اپنے پیاروں سے آپ کی تعریف سنیں گی تو وہ بہت حد تک بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف لوٹ کے آئیں، آپ کو پسند کرنے لگ جائیں. تو یہ کام آپ ضرور آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں اپنی بیوی کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے، تو آپ مطلب آپ سے صبر نہیں ہوتا، آپ بار بار چکر لگانے لگ جاتے ہیں اس کے آگے پیچھے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ نہیں چاہتی تب بھی ایسا کام نہ کریں. اگر آپ ایسا کام کریں گے تو وہ بندہ اکتا جائے گا آپ اس کو اور برے لگنے لگ جائیں گے. تو ایسا نہ کریں، صبر سے کام لیں. آپ نے غیر ضروری ہر وقت اس کے سامنے نہیں آنا، اس سے بات کرنے کی ہر وقت کوشش نہیں کرنی اگر وہ نہیں چاہتی تب بھی. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹلی جو سٹیپ ہے، اس میں آپ نے جو بھی میں نے آگے پہلے سٹیپ بتائے ہیں ان کے بعد آپ نے رک جانا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کر لینی ہے. اگر وہ ان سٹیپس کے ساتھ بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے علاوہ اب ایسا ہوگا کہ سائیکالوجیکلی جب آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کچھ نہیں کریں گے، اپنی ساری ایفرٹ ختم کر دیں گے، تو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ سوچے گا آپ کے بارے میں، وہ احساس کرے گا، وہ اس کو محسوس ہوگا، وہ ریئلائز کرے گا کہ ایک بندے نے کتنی ایفرٹ کی ہے آپ کو ٹھیک کرنے میں، آپ کے پاس آنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے، کہ وہ سچا پیار کرتا ہے آپ سے اور وہ واقعی احساس کرتا ہے آپ کے ساتھ سیریس ہے. وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گی. تو یہ میں سٹیپس لے کر آئی تھی آپ کے لیے. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹیپس اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں. میرے چینل سائیکالوجیکل سولوشن کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ نیو میں کوئی بھی کسی موضوع پر، کسی مسئلے پر جو بھی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچ سکے. تو میں ویسے بھی اپنے چینل پر بہت سارے ایسے مسائل جو ہوتے ہیں گھریلو قسم کے، کسی کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے پارٹنر ٹھیک نہیں ہوتے، اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جن کے لیے ہم اپنی زندگی میں پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور بیماریاں لگا لیتے ہیں خود کو. تو ان کو اگر سائیکالوجیکلی دیکھیں، کچھ سٹیپس سے ساتھ ہی وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس میرے ٹپس کو فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ. ہیو اے نائس ڈے.